الصلاة والسلام علی محمد وعلی طیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین بجاہ محمد وعلی طیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ آج جو ہماری موضوع قرار پائی ہے جو صورت، وہ ہے سورہ بلد، سورہ البلد۔ یہ سورہ بلد، سورہ بلد جو ہے اس کی ٹوٹل 20 آیات ہیں، اور علماء مفسرین نے اس سورت کو سورہ مکی قرار دیا ہے، چونکہ اس کی آیات سے بھی واضح ہوتا ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ 20 آیات ہیں۔ تو سورہ بلد کی فضیلت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی، آپ فرماتے ہیں من قرأ هذه السورة اعطاه اللہ تعالی الامان من غضبہ یوم القیامہ۔ سید الرسل اپنی امت کو بہترین پیغام دے رہے ہیں اس سورت کی فضیلت سے۔ فرماتے ہیں جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار میدان قیامت میں اس مرد مومن کو، اس شخص کو جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار اپنے غضب سے امان میں رکھے گا۔ یعنی میدان قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے اپنے عقائد کی وجہ سے خدا کے غضب کا شکار ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے بدعملی کی وجہ سے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے غفلت اور گمراہی کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ پروردگار سے وہ امان طلب کرے، اس کے غضب سے محفوظ رہے، تو پھر اس کو یہ سورت پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اب یہ سورت کون پڑھے؟ یہ ظاہری بات ہے، یعنی جو صحیح الایمان اور صحیح کردار کا مالک ہو۔ تو جیسا کہ عرض کیا تھا ہم نے متعدد مرتبہ، صرف قرآن کی صورتوں کے پڑھنے سے وہ فوائد ہمیں کما حق و حاصل نہیں ہو سکتے جب تک ہم ان صورتوں پر عمل نہ کریں۔ قرآن کی ان آیات، قرآن کی ان صورتوں میں انسان غور و فکر کرے، جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے بہترین عقائد جو خود قرآن میں بیان کیے ہیں، جو بہترین کردار کے نمونے پروردگار نے سابقہ انبیاءوں کے نمونے پیش کیے ہیں، عبرت کے واقعات، یا پھر محمد وآل محمد کے پاک کردار کی شان میں جو آیات نازل ہوئی ہیں۔ جیسے پنجتن پاک نے جب وہ فقراء کو اپنے دروازے سے عطا کیا تو سورہ دہر کی آیات آئیں، حالت رکوع میں مولا علی علیہ السلام نے انگوٹھی دی تو تب بھی آیت نازل ہوئی۔ تو یعنی یہ ہمیں وہ کردار بھی یاد رکھنا چاہیے جب ہم وہ آیات پڑھیں آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہیں، تو وہ یہ دیکھیں کہ ان آیات میں نازل ہونے کا آل محمد کا کردار کیا تھا، کہ جو اس کردار کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ ان کی شان میں آیت نازل کی۔ تو لہٰذا مومن کا ایمان بھی صحیح ہو، اس کا کردار بھی صحیح ہو، تو یقیناً اگر کچھ خامیاں ہوئی ہیں تو پروردگار اپنے فضل و کرم اور اس سورت کے پڑھنے کے صدقے میں اس کو اپنی امان عطا کرے گا۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ سے ایک اور جملہ ہے، فرماتے ہیں من قطبها وعلق علی مولود، اگر کوئی شخص اس سورت کو کاغذ پر لکھ کے، اس کو لکھ کر کسی نومولود بچے کے گلے میں تعویذ کے طور پہ اس کو لٹکا دے، اس سورت بلد کو، فرماتے ہیں آمن من کل آفت ومن بقاء الاطفال۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ صاحب کوئی ایسا عمل، کوئی تعویذ بتائیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ ہر دن جو ہے کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار رہتے ہیں، کبھی ہمارے بیٹے کو چوٹ لگ جاتی ہے، کبھی بچے کا بازو ٹوٹ جاتا ہے، کبھی بچے کے منہ سے خون نکلتا ہے، کبھی بچے کو بخار ہو جاتا ہے، کبھی بچے کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اکثر یہ والدین یہ شکایت کرتے ہیں، بد نظری کا اثر بھی ہوتا ہے، یا پھر اور نقصانات جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں بچے کو تکلیف آزمائش کے طور پہ۔ تو یہ بچے جو ہے کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی مشکل میں گرفتار ہوتے رہتے ہیں، یا بچے بہت زیادہ روتے ہیں بعض بچے۔ تو میڈیکل
رابطہ بھی ضرور ہونا چاہیے، یعنی ڈاکٹرز کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ صرف ان روحانی عملیات کے اوپر آپ بیٹھ جائیں، تعویذات کے اوپر آپ بیٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ برکت کے طور پہ قرآن کی آیات پڑھیں، آپ صورتیں پڑھیں، یا وہ ورد جو معصومین نے تعلیم دیے ہیں، وہ چیزیں جو ائمہ اہل بیت کے دروازے سے ملی ہمیں، ہمارے لیے وہی اسی میں نجات ہے۔ تو لہٰذا ان کو ہم باعث برکت پڑھیں اور ڈاکٹروں سے بھی رابطہ کریں۔ تو لہٰذا اگر کوئی بچہ روتا ہے بہت زیادہ، یا بچہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں گرا رہتا ہے، تکلیفوں میں مبتلا رہتا ہے، تو سید الرسل فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تعویذ لکھ کے بچے کے گلے میں ڈال لیں، انشاءاللہ اس سورہ بلد کے تعویذ کے صدقے میں بچہ ہر قسم کی آفت سے بھی محفوظ رہے گا، اور گریہ بھی اس کے لیے بند ہو جائے گا، یعنی وہ ضرورت کے مطابق گریہ کرے گا۔ مثلا بھوک لگی ہے تو وہ روئے گا، یا مثلا اس کے پیٹ میں کوئی درد وغیرہ جو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو جس کی وجہ سے جو فطرتاً تقاضا کیا جا رہا ہے جس چیز کا، تو تب وہ روئے گا، یعنی ایسے وہ خام خواہ نہیں روئے گا۔ تو یہ اس صورت کی فضیلت اور شان ہے۔ اس کی آیات 20 آیات ہیں۔ آج ہمارا جو درس ہے وہ صرف 10 آیات، یعنی آج پہلا حصہ ہوگا اور نیکسٹ ویک میں اس کا دوسرا حصہ پیش ہوگا۔ پہلی آیت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبد أيحسب أن لم يره أحد۔ یہ پہلے 7 آیات ہیں، ان آیات کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد 3 آیات کی مزید ہم تلاوت اور اس کا ترجمہ اور تفسیر اور پیغام کو بیان کریں گے۔ پہلی آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر مکہ کی۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی پہلی آیت میں شہر مکہ کی قسم کھا رہا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر مکہ کی، یعنی شہر مقدس مکہ کی۔ دوسری آیت میں فرمایا وانت حل بہذا البلد، اور وہ شہر کے جس میں تو ساکن ہے، اے میرا نبی جس شہر میں تو ساکن ہے مجھے اس شہر کی قسم۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی اور بیٹے کی۔ باپ سے مراد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بیٹے سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بتحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے یعنی انسان کہ اس پر کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے؟ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کو اختیار حاصل نہیں؟ جن اس کا اختیار، یہ گمان جو ہے غلط ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے بہت سارا مال تلف کیا، میں نے بہت سارا مال برباد کیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا یا نہیں دیکھے گا؟ کیا یہ اس کا گمان ہے؟ تو انسان کا یہ گمان جو ہے یہ باطل ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا پیغامات دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس صورت میں 4 مرتبہ اپنے غیر کی قسم کھائی ہے۔ شہر مکہ کی قسم، اے رسول تو اس میں ساکن ہے، یہ قسم۔
باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم، 4 قسمیں کھائی ہیں نا۔ تو اب یہ قسمیں کون سی ہیں؟ یہ غیر شرعی قسمیں ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ اور رسول اللہ کی عظمت اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے تعظیماً اور ان کی تعظیم اور توقیر میں یہ قسم کھائی ہے، چونکہ مکہ بھی ایک صاحب فضیلت مقام ہے اور سید الرسل کا وجود بھی مبارک ہے، حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل وہ بھی مبارک ہیں، تو اللہ نے تعظیماً اور توقیراً جو ہے ان کی قسمیں کھائی ہیں تاکہ لوگ جو ہے مثلا جو مرکز اسلام ہے مکہ اس کی طرف توجہ کریں، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، جو سنت تھیں، پیغام توحید اور سنت نبوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس کی طرف توجہ کریں۔ تو یہ ہے، تو لہٰذا شرعی قسم جو ہے وہ فقط اللہ کے نام کے ساتھ ہے، جس کی تفصیل جو ہے سورہ والشمس میں اور اس سے پہلے والی صورتوں میں بیان کی گئی ہے کہ شرعی قسم صرف اللہ کے نام کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس مطلب کو ہم دہرانا نہیں چاہتے۔ تو لہٰذا جو مومنین یہ استفادہ کرنا چاہیں قسموں کے اعتبار سے تفصیل سے، تو وہ سورہ والشمس کی جو ہے وہ درس کو سنیں گے انشاءاللہ، یوٹیوب پہ موجود ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عظمت کو اور شرف کو سامنے رکھا، یہ تھا اچھا یہاں پر اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرا نقطہ یہاں پہ کہ اللہ نے اس میں یہ فرمایا کہ مکہ کی عظمت کو اللہ نے جو قسم کھائی ہے مکہ کی، کیوں کھائی ہے؟ مکہ کی قسم کھانے سے تو مکہ کی عظمت کو 4 چاند لگا دی اللہ نے، ایسے کہ نہیں؟ بھئی یہ شہر کوئی عام شہر نہیں، اتنا عظمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کی قسم کھائی ہے۔ اب یہاں پر جب اللہ نے مکہ کی قسم کھائی ہے، سوال یہ ہے اس مکہ میں اس وقت بت تھے یا نہ تھے؟ اس وقت بت تھے، جس زمانے میں رسول وہاں پر تھے فتح مکہ سے پہلے، وہاں پر یہ شرک کا مرکز تھا مکہ، شرک اور کفر تھا ہر طرف۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کی قسم کھا رہا ہے؟ مکہ کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ کس کی قسم کھا رہا ہے؟ مکہ کی۔ تو جب کہ اس مکہ میں شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، بت بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں، تو جو کفار ہیں ان کے لیے تو ایک بہت بڑا موقع ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے رب نے مکہ کی قسمیں کھائی ہیں، اور مکہ تو یہ بت پرستی کا مرکز ہے اس وقت، اس میں ہم مشرک اور کفار ہیں، مرکز ہمارا ہے، لہٰذا اس کا مطلب ہے ہمارا مذہب جو ہے وہ حق ہے۔ وہ مسلمانوں کے سامنے ایسے کہہ سکتے تھے یا نہیں کہہ سکتے تھے؟ کہہ سکتے ہیں بھئی اللہ مکہ کی قسمیں کھا رہا ہے، بت پرستی ہماری ہے، دین ہمارا ہے، اور تمہارا رب جو ہے وہ ہمارے عبادتوں ہمارے بتوں کی وجہ سے وہ قسمیں کھا رہا ہے۔ تو لہٰذا ایک جو ہے کافروں کو ایک موقع مل جاتا، کافروں کو موقع مل جاتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف مکہ کی قسم نہیں کھائی، بلکہ اللہ نے پھر اسی قسم کے فوراً بعد اللہ نے جو دوسری قسم کھائی وہ قسم کیا تھی؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وہ شہر جس میں تو ساکن ہے، اے میرا حبیب، یعنی اس شہر کی قسم جس میں تو ساکن ہے۔ تو اس میں اللہ نے دوسری قسم کھا کے یہ بتا دیا، یعنی ان کفار کی آرزوؤں پہ پروردگار نے پانی پھیر دیا، اللہ نے کفار کی آرزوؤں پہ پانی پھیر دیا کہ تم اس بھول میں نہ رہو، تم لوگ اس بھول میں نہ رہو کہ اللہ جو ہے ہمارا رب جو ہے قسمیں کھا رہا ہے تمہارے شرک اور کفر و بت پرستی کو سامنے رکھتے ہوئے، نہ، بلکہ مکہ کو جو عظمت دی جا رہی ہے وہ سید الرسول کے پاک وجود کے صدقے سے دی جا رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ دوسری قسم میں یہی کہہ رہے ہیں، اے میرا حبیب، یعنی قسم ہے کہ جس شہر میں تو ساکن ہے، یعنی جہاں تو ساکن ہے، مجھے اس جگہ کی قسم، یعنی جس جگہ سید اور رسول ہیں وہ جگہ مبارک ہے۔ رسول مکہ میں ہے تو وہ بھی مقام مبارک ہے، رسول مدینے میں ہے تو وہ بھی مبارک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیت مجیدہ سے ہمارے لیے ایک اور بات واضح ہوئی کہ جگہ کا اعتبار بعض اوقات جو ہے وہ ایک مقام کی فضیلت ہے، بعض اوقات ایک مقام کی فضیلت ہے، جیسے مثلا مکہ کعبہ ہے، لیکن جگہ کی کبھی فضیلت جو ہے وہ افراد کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ جگہ کی فضیلت اور شان کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ افراد کے اعتبار سے ہوتی ہے، کہ یہاں پر افراد کس طرح کے ہیں اس طرح پھر ویلیو وہاں پہ اس کی بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہر شہر میں آپ دیکھیں جس علاقے میں یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، ان علاقوں میں زمین کی ویلیو بڑھ جاتی ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے وہاں پر یعنی تعلیم ہے، علم کی وجہ سے وہاں پر تعلیم، یونیورسٹی کا ماحول ایک شعور دیا جاتا ہے، تو وہاں پر جو یونیورسٹی کے افراد ہیں اس کی وجہ سے اس جگہ کی فضیلت اور ویلیو بڑھی ہے۔ حالانکہ شہر ایک ہی ہے، اسی شہر میں غریبوں کی بستی بھی ہے جس کی طرف کوئی منہ کر کے دیکھتا بھی نہیں۔ تو لہٰذا فرد کی نسبت سے جگہ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو مکہ کو جو عزت اور شان مزید بخشی جا رہی ہے تو وہ رسول اللہ کے وجود مبارک سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قسم کھا رہا ہے تو وہ رسول اللہ کے وجود مبارک سے، تو ویلیو بڑھ جاتی ہے اس جگہ کی مقام کے اعتبار سے۔ اب دیکھیں کربلا کی وہ ویلیو اور شان بھی نہیں تھی پہلے، حالانکہ اسی کربلا کی سرزمین پہ یزیدی لشکر جو ہلاک ہوا تھا وہ بھی دفن ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے صحاب کو تو بعد میں دفن کیا گیا، لیکن عمر ابن سعد نے اپنے لشکر کو پہلے دفن کروانا شروع کر دیا تھا۔ 11 محرم کو ان کو دفن کیا گیا۔ اب یہ کربلا میں دفن ہوئے، آج ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں ہیں، کوئی جانتا بھی نہیں ہے، یعنی حتیٰ کہ ان کے اوپر لعنت بھی بھیجی جا رہی ہے۔ یزیدیت کا نام اس طرح ہے کہ یعنی ایک گالی بن گیا، یعنی لعنت کے ساتھ اس کو یاد کیا جا رہا ہے۔ یزیدیوں کا نہ نام ہے، نہ وہاں پہ نشان ہے، نہ کوئی کبھی ان کی زیارت کے لیے گیا ہے۔ اگر کربلا میں کوئی فقط جاتا ہے تو فقط زہرا کے لال حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جاتا ہے، یا امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کے پاک اصحاب اور ان کی اولاد کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ یعنی اگر آج نام کربلا میں زندہ ہے، اگر کربلا کی شان اور عظمت دنیا میں اجاگر ہے، یا جن قبروں کی زیارت مشہور اور معروف ہے، علامت اور مقام رکھتی ہے، تو وہ فقط شہداء کربلا، امام حسین علیہ السلام، ان کے اصحاب، ان کے انصار اور ان کی پاک اولاد ہے۔ تو ان پاک شہداء کے نام کی وجہ سے اس جگہ کی عظمت بڑھی ہے۔ دفن تو وہ بھی یزیدی بھی ہیں، لیکن دفن یہ پاک ہستیاں بھی ہیں، یہ پاک اصحاب بھی ہیں، تو اس کی ایک شان ان کے دفن ہونے سے بڑھی ہے۔ نجف جو ہے، نجف کے بارے میں بعض تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو اس میں پہلے بھی کچھ قبریں موجود تھیں، پہلے کچھ قبریں بھی موجود تھیں، بعد میں بھی کچھ قبریں بنی، اگرچہ ملتا ہے کہ وہ ایک ٹیلہ نما تھا، لیکن قبریں موجود تھیں وہاں پہ، تو جس میں بعض جیسا کہ تاریخی اعتبار سے کہ 2 نبیوں کی قبر بھی موجود تھی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ تو لہٰذا اب یہ قبریں موجود ہیں، لیکن نجف کی اس وادی کو وہ فضیلت اور شان حاصل نہیں ہے، وہ نجف کی اس وادی کو کوئی نہیں جانتا،
لیکن جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جسد مبارک کو دفن کیا گیا وہاں پر، تو پھر وہ ایک بافضیلت اور باشرافت اور باکمال ایک مرکز قرار پایا، جو آج دنیا جو ہے وہ علم کے لیے اگر جاتی ہے تو نجف اشرف کا رخ کرتی ہے۔ ایک شان اور فضیلت ہے جو نجف اشرف، تو لہٰذا نجف اشرف کو یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وجود مبارک سے ایک شرف اور فضیلت حاصل ہوئی۔ یہ اسی طرح سے جو مساجد ہیں یہ سارے اللہ کے گھر ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن ہمارے فقہاء میں ایک بحث ہے، جن مساجد میں امام معصوم نے نماز پڑھائی ہے وہ مسجد جامع کہلاتی ہے، وہ مسجد فضیلت کے اعتبار سے اشرف ہے باقی مسجدوں کے، جس مسجد میں امام معصوم نے نماز پڑھائی ہے، یعنی فرد کے اعتبار سے وہ جگہ مبارک بن رہی ہے، اس کو فضیلت اور عظمت دی جا رہی ہے۔ مساجد ہیں جیسے مسجد النبوی ہے رسول اللہ اور ائمہ ہدی علیہ السلام، جیسے مسجد کوفہ ہے تو اس میں ائمہ ہدی نے بھی نمازیں پڑھی اور انبیاء نے بھی پڑھی ہیں جی۔ تو حالانکہ مساجد تو کئی ہیں، آپ کے علاقے میں بھی کتنی مساجد ہیں، آپ کسی ملتان شہر میں سینکڑوں مساجد ہیں، لیکن علیکم السلام، لیکن لوگ مسجد کوفہ کی طرف جاتے ہیں۔ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ لوگ مسجد کوفہ کی طرف جاتے ہیں۔ مسجد کوفہ کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ لوگوں کو تمنا ہے کہ نہیں ہے مسجد کوفہ کی زیارت کریں؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں شوق ہے؟ اصل میں مسجد کوفہ ایسی ہے کہ جو انبیاء کی زیارت گاہ اور ائمہ ہدی علیہ السلام کی زیارت گاہ، تو یعنی اس کی وجہ سے اس کی شان بڑھ گئی ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ نادانی کی وجہ سے کہتے ہیں، یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے کیا کہ ہم جو ہے مسجد میں نہیں جاتے۔ عام لوگ کہتے ہیں جو ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم مسجد میں نہیں جاتے نماز، اچھا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ یہ بات کہتے ہیں ہم مسجد میں نہیں جاتے، مسجد مولا علی علیہ السلام کی قتل گاہ ہے، علیہ باللہ۔ بھئی کیا مولا علی علیہ السلام چاہتے تھے کہ مجھے مسجد میں قتل کیا جائے، مجھے شہید کیا جائے؟ وہ تو دشمن خدا ہے، وہ تو دشمن امام ہے۔ اگر ہم کہیں کہ مسجد میں ہم نہیں جائیں وہ علی مولا کی قتل گاہ ہے، تو پھر ان لوگوں سے سوال ہے کہ پھر آپ مسجد کوفہ میں کیوں جاتے ہیں؟ پھر آپ مسجد میں نہیں جاتے، مولا علی کی قتل گاہ ہے، تو پھر آپ کربلا بھی تو جاتے امام حسین کی زیارت کے لیے، تو پھر امام حسین علیہ السلام کی قتل گاہ بھی تو کربلا ہے، پھر ہم وہاں بھی نہ جائیں؟ یہ ایک دشمن کی ایک سازش ہے، وہ ہمیں، ہمارے جوانوں کو، ہماری قوم کو مساجد سے دور کرنا چاہتا ہے تاکہ دنیا والوں کے سامنے یہ چیز لے کر آئے، دیکھو یہ علی کے چاہنے والے، ان کا تعلق نہ نماز سے ہے نہ مساجد سے، یہ ایک دشمن کی سازش ہے، ہم ان چیزوں کو پہچانیں۔ تو لہٰذا مقام کی فضیلت بڑھ جاتی ہے افراد کے اعتبار سے۔ مسجد سہلہ جو ہے اس کی فضیلت انبیاء ہے، وہاں پہ ان کے مقامات ہیں، معصومین نے نماز پڑھی، امام زین العابدین علیہ السلام نے نماز پڑھی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے نماز پڑھی، امام زمانہ علیہ السلام نے نماز پڑھی، اور جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو امام کا جو کیپٹل ہوگا امام زمانہ علیہ السلام کا وہ کوفہ ہوگا۔ آپ ادھر ہی مسجد سہلہ کے بارے میں جو ملتا ہے روایات میں، وہ چھاونی ہوگی آپ کی فوج کی، تو یعنی امام کا جو مرکز اسلامی ہے وہ کوفہ رہے گا۔ تو بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے امام زمان علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ۔ تو مقام کو فضیلت اور عظمت جو مل رہی ہے وہ افراد کے اعتبار سے، انبیاء ائمہ ہدی نے وہاں نماز پڑھی، مسجد سہلہ کی فضیلت بڑھ گئی۔ حالانکہ عراق میں اور بہت ساری مساجد ہیں، زائرین ان کی زیارت کے لیے نہیں جاتے، ان مساجد کی زیارت کے لیے اس لیے جاتے ہیں وہاں پر یہ پاک ہستیاں انبیاء اور ائمہ ہدی نے نمازیں اور عبادتیں انجام دی ہیں۔ تو لہٰذا یہ نقطہ جو ہے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ مقام کی فضیلت بڑھتی ہے، عظمت بڑھتی ہے افراد کی طرف دیکھتے ہوئے۔ تو مکہ کو جو عظمت اور شان
جو ملی وہ سید الرسل کے وجود مبارک سے، اور اللہ تعالیٰ قسم بھی اسی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ اے میرا حبیب، یعنی اس شہر کی قسم جس شہر میں تو ساکن ہے۔ تو لہٰذا جو کفار یہ نظریہ رکھ رہے تھے یا رکھنا چاہیں کہ تمہارا رب تو مکہ کی قسمیں کھا رہا ہے، جبکہ اس مکہ میں تو ہمارے بت ہیں، یہاں پر تو ہمارے شرک کا مرکز ہے، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے یہ تمہارے اس کفریات اور شرکیات والے نظریوں کی وجہ سے میں مکہ کی قسم نہیں کھا رہا ہوں، بلکہ یہ مکہ سرزمین ہے کس کی؟ تبلیغ اسلامی کی، چونکہ اللہ نے پہلا گھر جو بنایا تھا وہ مکہ میں بنوایا تھا۔ کعبہ جو ہے سب سے پہلے زمین میں جو بننے والا اللہ کا گھر کون سا ہے؟ کعبہ ہے، اور اللہ نے سب سے پہلا مرکز عبادت کا قرار دیا تھا کعبہ کو، جو بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی کعبہ کے پاس ہے، آپ نے طواف کیا، آپ نے نماز پڑھی، رب کو سجدہ کیا۔ پہلا مرکز کائنات میں جو بنا وہ مکہ میں کعبہ بنا۔ تو کعبہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ میں قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ بھی مکہ میں نازل ہوئی، اور قرآن تمام کتابوں کا سردار ہے، اور سید اور رسول اگر آئے آپ نے آنکھ کھولی تو وہ بھی مکہ میں جو تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ تو رسول اللہ کا وجود مبارک اور بہت ساری ایسی مناسبتیں، یہ مرکز اسلام بھی ہے اور مرکز عبادت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جہتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مکے کی بھی قسم کھائی، اور سید الرسل کے پاک وجود کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے مکے کی، اللہ تعالیٰ نے مکہ کی قسم کھائی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ تو لہٰذا یہ مکہ کی قسم کھائی ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اب حالانکہ یہ جو مکہ ہے دیکھیں اس قدر باعظمت و فضیلت ہے، حالانکہ یہ جو کفار اور مشرکین تھے یہ کیا کرتے تھے؟ کفار و مشرکین، ان کا یہ نظریہ تھا کہ جو ان کے اگر باپ کا قاتل مکہ میں داخل ہو اور اپنے لیے امان طلب کرے تو اپنے باپ کے قاتل کو بھی وہ مکہ میں امان دے دیتے تھے کہ یہ مکہ میں داخل ہو گئے، حرم مکہ میں داخل ہو گئے۔ یا بعض روایات میں ملتا ہے کہ جو شخص اپنے بدن کے ساتھ مکہ کے درختوں کے چھلکے باندھ لیتا تو اس کو اس احترام میں اس کو امان دے دیتے۔ یہ کفار و مشرکین تو یعنی وہ مکے کی حرمت کا اس طرح خیال کرتے تھے، لیکن بدبخت اس قدر تھے یہ کہ جو اپنے باپ دادا کے قاتل کو امان دے رہے ہیں، مکہ کا چھلکا اگر کوئی بدن سے باندھ دے تو اس کو امان دے رہے ہیں، لیکن جس ہستی کی اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے یہ کفار و مشرکین بدبخت اسی رسول کو اذیتیں اور تکلیف دیتے تھے۔ یہ رسول اللہ کو تکلیفیں دیتے، اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کے رسول کی عظمت کو بڑھا دیا کہ یہ میرا حبیب اس قابل نہیں ہے کہ تم اس کو پتھر مارو۔ اے کفار و مشرکین تم پتھر مارتے ہو، یہ میرا حبیب وعلیکم السلام میرا حبیب تعظیم کے لائق ہے۔ کفار و مشرکین کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ کو پتھر مارتے تھے۔ کتنی بڑی جسارت ہے، آج مجھے اور آپ پر کوئی پتھر مارے ہم اس گلی میں بھی نہیں جائیں گے، ہم ان افراد کو پسند نہیں کریں گے، لیکن قربان جاؤں سید اور رسول مکہ کی گلیوں میں جاتے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں لیکن نبی پھر بھی ان گلیوں میں جا کے پیغام توحید پہنچاتے ہیں۔ آپ کے پاؤں لولوحان، آپ کا بدن لولوحان ہو جاتا ہے، اور سید اور رسول پیغام توحید دینے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ نماز کی حالت میں سید اور رسول کے اوپر اوجڑی رکھی گئی، اور اسی طرح سید اور رسول کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ اس قدر تکلیف رسول اللہ کو بھی دی جا رہی ہے، رسول اللہ کو گالیاں دی جا رہی تھیں، رسول اللہ کو قرآن کی آیت ہے کہ رسول اللہ کو مجنون کہتے تھے، رسول اللہ کو شاعر کہتے تھے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ رسول اللہ کو یہ شاعر کیوں کہتے تھے؟
رسول اللہ کو مجنون کیوں کہتے تھے اور رسول اللہ کو جادوگر کیوں کہتے تھے؟ یہ کفار کی ایک سازش تھی۔ یہ کیوں کہتے تھے؟ جادوگر اس لیے کہتے تھے چونکہ عورتیں جادوگروں سے بھاگتی ہیں، تو عورتوں کو دور رکھنا چاہتے تھے رسول اللہ سے کہ وہ دین ان تک نہ پہنچائے۔ شاعر کی بات کی اہمیت نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں یہ شاعر ہے، کوئی اہل علم نہیں ہے، شاعر کی کوئی عظمت اور شرافت نہیں ہے، بھئی اس کے پاس صرف شاعری ہے، کوئی علم نہیں ہے، تو لہٰذا وہ رسول اللہ کو کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، تو نوجوانوں کو اس طرح دور کرنا چاہتے تھے شاعر کہہ کے۔ بچے عادتاً جو ہے وہ جب پاگل کو دیکھتے ہیں نا تو اس کے پیچھے پتھر اٹھا کے بھاگتے ہیں، تو بچوں کو اس طرح سے دور کیا کہ رسول اللہ پہ جسارت کرتے کہ یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے علیہ باللہ، تاکہ بچے جو ہے نفرت کرے اور رسول اللہ کو پتھر مارے۔ تو یہ اس قدر جسارت، لیکن سید الرسول نے پاک کردار کہ آپ جو ہے وہ نہیں دیکھتے تھے کہ ضعیفہ ہے کون ہے، آپ ان کا بوجھ اٹھواتے، عورتیں ہوتی تو کتنی عورتیں ان کے واقعات ملتے ہیں مسلمان ہوئی رسول اللہ کا اخلاق دیکھ کے، جوانوں میں کام کیا، بچوں میں رسول اللہ السلام میں پہل کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہمارے پاس سید الرسول کے پاک کردار کے نمونے ہیں، تو وہ اپنی سازشیں کر رہے تھے، اور رسول اللہ کے اصحاب کے اوپر بھی اس قدر تکلیفیں تھیں۔ ملتا ہے کہ حضرت بلال جو سید الرسول کے اتنے صاف اور پاک صحابی تھے کہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو ابو جاہل نے کیا کیا، ان کو پکڑوا کر انہیں گرم ریت پر لٹوایا، گرم ریت پہ لٹا کر سید الرسول کے اس محبت کے جرم میں، اسلام کے جرم میں حضرت بلال کو گرم ریت پہ لٹا کے ان کے سینے کے اوپر ایک وزنی پتھر رکھا گیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ بعض اوقات حضرت بلال کو دہکتے ہوئے انگاروں اور گرم ریت پر لٹایا جاتا جس سے آپ کی کمر جل جاتی، اور یہ ابو جہل کہتا تھا کہ تو دین محمد سے انکار کر۔ حضرت بلال کی زبان پر ایک جملہ ہوتا، احد احد، میں جلنا اور مرنا تو مجھے قبول ہے لیکن اللہ وحدہ لا شریک سے انکار مجھے قبول نہیں ہے۔ یہ ہیں حقیقی مواحد جنہوں نے اس طرح توحید کا پیغام دیا، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا۔ تو جب کسی نے کہا، ملتا ہے تاریخ میں، جب کسی نے کہا حضرت بلال سے کہ تم تو حضرت ابو بکر کے آزاد کردہ غلام ہو اور تم تعظیم اور توقیر کرتے ہو حضرت علی علیہ السلام کی، اس کا کیا ریزن ہے؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ مجھے انہوں نے آزاد کیا تھا اللہ کی خوشنودی کے لیے یا کسی اور وجہ سے؟ اگر وہ کسی اور وجہ سے انہوں نے آزاد کیا تھا تو پھر وہ مجھے اپنی دوبارہ غلامی میں لے لیں، مجھے قبول ہے۔ اگر وہ مجھے آزاد نہ کرواتے تو میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا، اسلام پہ رہ کے میں تکلیفوں اور مشقتوں کو برداشت کرتا اور میری موت واقع ہو جاتی، لیکن انہوں نے مجھے دنیاوی غلامی سے آزاد کروایا ہے، لیکن میں نے علی کی محبت اور ولا کی غلامی کو جو اپنے گلے میں جو توق ڈالا ہے، قیامت تک میں اپنی گردن سے اس کو جدا نہ کروں گا۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے سائل کو، جس نے پوچھا تھا، کہا کہ حضرت ابو بکر نے تو مجھے دنیاوی غلامی سے آزاد کیا، علی حیدر کرار کی محبت وہ ہے جو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جاتی ہے، ان کی محبت نے مجھے یہ نعمت عظمیٰ دائمی زندگی والی جو ہے وہ سعادت بخشی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ ہے، اور تیسری آیت مجیدہ میں کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ والد کی قسم اور بیٹے کی قسم، باپ اور بیٹے کی جو قسم کھائی گئی ہے،
اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قسم کھائی ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ان کے فرزند ہیں۔ تو بعض روایات میں خود امام علی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے اور ان کی پاک اولاد کی طرف اشارہ ہے۔ تو یعنی مختلف جو ہے وہ روایات وارد ہوئی ہیں، علماء مفسرین نے بیان کیا۔ تو انسان کو اللہ نے مشقت سے پیدا کیا ہے، جو اللہ نے ان آیات میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت سے پیدا کیا ہے۔ اس مشقت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، انسان ماں کے شکم میں جب آیا تو مختلف مراحل میں وہ تھا۔ نطفہ ٹھہرا ماں کے شکم میں، اور 9 ماہ وہ ماں کے شکم میں مشکل کے ساتھ رہا۔ جب دنیا میں پیدا ہوا تو پھر بچہ تھا، کبھی بیمار، کبھی کچھ، وہ بھی مشقت۔ پھر لڑک پن کی طرف آیا، پھر جوانی کی طرف آیا، پھر بڑھاپے کی طرف آیا۔ گویا ابتدا سے لے کر انتہا تک مشکلات ہیں اس کی زندگی میں، مختلف جو ہے وہ حالات ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مشکلات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جی، اس کے بعد ایک اور آیت مجیدہ میں، جو آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اشارہ کیا کہ انسان گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ تو یعنی جس غرور کے گھوڑے پر انسان سوار ہے وہ کہتا ہے کہ اس پر کوئی جو ہے وہ قدرت نہیں رکھتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ غلط اس کا غرور ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو انسان کو تھوڑی سی طاقت اور سلطنت اور مقام کیا حاصل ہوا کہ انسان جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ جیسے دیکھ لیں فرعون ہے، جیسے نمرود ہے، جیسے شداد ہے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی ان کے پاس کیا مملکت آ گئی، ان کے پاس زور اور طاقت کیا آئی، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ان سے کیوں کوئی نہیں چھین سکتا؟ نمرود کا کیا حشر ہوا؟ وہ اپنے مقام پہ تب آئے گا انشاءاللہ اپنے مقام پہ۔ نمرود وہ تھا کہ اللہ نے ایسی سزا دی کہ اس کے اپنے سر میں جوتے مارے جاتے تھے۔ کس قدر بڑی سزا ہے یہ، کس قدر یہ بہت بڑی تذلیل ہے انسان کے لیے کہ انسان اپنے لیے یہ پسند کرے، خود اپنے غلام، اپنے نوکر سے کہے کہ میرا جوتا میرے سر میں مار۔ کس قدر ذلت ہے، یعنی انسان اپنا جوتا اپنے نوکر سے اپنے سر میں مروائے، یہ بہت بڑی ذلت ہے یا نہیں؟ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کیا کہ اس کی ناک میں مچھر گئی جو دماغ میں پھنس گئی۔ اطباء جو حکیم تھے وہ عاجز آ گئے، یہ طے پایا کہ اس کے سر میں وہ جو ہے جوتا مارا جائے۔ وہ جوتا مارا جاتا تو اس کو سکون ملتا۔ اب کہاں گئی اس کی وہ سلطنت، کہاں گیا اس کا پیسہ، کہاں گیا اس کا غرور؟ سب ختم ہو گئے۔ جو فخر کرتا تھا کہتا تھا میں رب ہوں۔ اگر تو رب ہے، تو خدا ہے، تو پھر تو اتنا عاجز ہے کہ اپنے دماغ سے وہ چھوٹا سا کیڑا مچھر بھی نکالنے کی طاقت نہیں رکھتا، جو اپنے غلاموں سے تو اپنے سر پہ جوتے مروا رہا ہے۔ فرعون کہتا تھا میں رب ہوں، لیکن جب پانی میں غرق ہو رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ سے مجھے بچاؤ، میں ایمان لے آتا ہوں۔ سارا غرور خاک میں مل گیا، نہ وہ پیسہ کام آیا، نہ وہ رتبہ کام آیا، کچھ بھی کام نہیں آتا ہے۔ تو انسان کو یہ غرور نہیں ہونا چاہیے، یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے ایسے مالدار ہیں، آپ دیکھ لیں، اس کی مثال ہم موجودہ دور میں اگر دیکھیں، آپ ہسپتالوں میں جا کر دیکھیں، کتنے کروڑ پتی لوگ ہیں جو بستر پہ ہیں، ان کو جو ہے وہ نالی لگی ہوئی ہے غذا کی، وہ کھانے کے قابل نہیں ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو بہت سارے، جو شوگر کے مریض ہیں، جن کو بہت ساری چیزوں سے منع ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن صحت اور عافیت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اس مصیبت سے باہر نہیں نکال سکتے۔ تو لہٰذا انسان عاجز ہے۔ انسان اس غرور کا شکار نہ ہو، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس رتبہ ہے، میرے پاس مقام ہے۔ بعض لوگ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس ہر چیز ہے، یہ غلط نظریہ ہے، اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ اس مال تو فرعون، نمرود، قارون کے پاس تھا، کیا ان سے اللہ راضی تھا؟
کیا ایمان کی دولت تھی؟ حکومت تو پھر ظاہری طور پر دنیا میں یزید کے پاس تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام کے پاس گورنمنٹ حکومت نہ تھی ظاہری طور پہ، لیکن امام معصوم حجت خدا تو تھے وہ۔ تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے یہ پیسہ روپیہ پیسہ سب کچھ ہوتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان ایمان کی دیکھیں عزت ہے، کتنے غریب گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں، نمازی ہیں، دیندار ہیں، با کردار ہیں، ان کی عزت ہے۔ اسی محلے میں اگر ایک مالدار ہو لیکن مثلا مثال کے طور پہ وہ سمگلنگ کا کام کرتا ہو، کیا اس کی عزت ہوگی؟ اس کی عزت نہیں ہوگی۔ یا وہ 2 نمبر کام کر کے اس کی عزت ہوگی؟ پیسہ ہے، اس کی عزت نہیں ہے، اس کا احترام نہیں ہے۔ تو عزت و احترام پیسوں سے نہیں بنائی جاتی، عزت و احترام پاک کردار سے بنائی جاتی ہے، پاک مقام سے، پاک جو ہمارے ائمہ ہدی علیہ السلام نے ہمیں اپنے عمل سے بتایا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ بارہ دیگر بآواز بلند صلوات۔ تو لہٰذا یہ روپیہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک اور اس موجودہ دور کی ہم مثال دے دیں۔ ابھی یہ کرونا وائرس جب آیا تو آپ لوگوں نے دیکھا یورپ میں، جو اٹلی میں یا دوسرے ممالک میں لوگوں نے کیا کیا، یعنی جہاں پر زنا عام تھا، جہاں پر شراب عام تھی، جہاں پر جو ہے وہ ہر قسم کی برائی کو انجام دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اسلام کے خلاف چلتے ہیں، لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ بس پیسہ جمع کرنا ہے، مال جمع کرنا ہے۔ لیکن جب کرونا وائرس آیا، آپ لوگوں نے دیکھا، خبروں میں بھی یہ دکھایا گیا، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، یہ سارے کلپس پوری دنیا میں وائرل ہوئے۔ کیا دکھایا گیا؟ جن لوگوں نے تجوریاں بھری ہوئی تھیں، روپیہ پیسہ تھا، وہی باہر سڑکوں میں پھینک رہے تھے۔ یعنی وہ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں دیکھو کہ یہ پیسہ بچانے والا نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں نے خودکشیاں کی، کئی گھروں نے خودکشیاں کی اس خوف سے کہ ہمیں کرونا وائرس نہ ہو، ہم ایسے مر جائیں، کیونکہ اگر ہمیں کرونا وائرس ہو گیا تو پھر ہمیں کوئی اٹھائے گا نہیں، پھر ہمیں دفن نہیں کیا جائے گا، پھر ان باڈیوں کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یعنی یہ تھے جو چونکہ عیسائیت میں عیسائی لوگوں کو تو دفن کیا جاتا ہے نا، تو یعنی یہ جو ہے انہوں نے کیا کیا، پیسہ جو ہے وہ عام سڑکوں پہ پھینک دیا۔ اب کیا فائدہ اس پیسے کو پھینکنے کا؟ پہلے جمع کرتے رہے، حلال اور حرام کا خیال نہیں کیا، اور بعد میں تو لہٰذا پیسہ ہر چیز، جسے ہم یہ کہیں کہ ہر چیز کو ہم پیسے سے خرید سکتے ہیں، یہ ایک غلط نظریہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، بیچارہ کوئی سرطان میں، کینسر میں مبتلا ہو جاتا ہے، پیسہ لگا کے سب کچھ لٹا دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اس بچے کو یا اس شخص کو کینسر سے افاقہ نہیں ہوتا، یا اور اسی طرح بہت ساری مصیبتیں، بیماریاں ہوتی ہیں، انسان کو افاقہ نہیں آتا۔ تو لہٰذا پیسے میں ہر چیز نہیں ہے۔ ہاں، انسان پیسے کے ذریعے سے بہت سارے اللہ تعالیٰ کی رضائیں خرید سکتا ہے، پیسے کے ذریعے حج کرے، پیسے کے ذریعے سے انسان زیارات مقدسہ پہ جائے، پیسے کے ذریعے سے صدقہ و خیرات دے، پیسے کے ذریعے سے مومنین کے حقوق کو ادا کرے، پیسے کے ذریعے سے انسان مجالس عزا، ذکر آل محمد، نیاز ائمہ اہل بیت کا اہتمام کرے، پیسے کے ذریعے سے یتیم اور غریب لوگوں کی مدد کرے، پیسے کے ذریعے سے مساجد کو آباد کرے، پیسے کے ذریعے سے امام بارگاہوں میں ایسے خطباء اور ذاکرین علماء کو لے آئے جو آل محمد کے مذہب کی صحیح نمائندگی کرے، ان کے صحیح جو ہے وہ فرامین، ان کے پاک کردار کی روشنی میں گفتگو کریں، جس سے ہماری نسلوں کا جو ہے وہ کردار بھی پاک ہو، ان کے نظریات بھی پاک ہو۔ یہ انسان کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے سب سے بڑی جو دولت ہے وہ انسان کے ایمان جو ہے وہ بڑی دولت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ مال تباہ کر دیا، انسان کہتا ہے، آیت نمبر 6 جو ہم نے پڑھی تھی۔ تو یہ اس میں کیا اشارہ ہے؟ اس میں اشارہ ہے کہ یعنی اس نے
خرچ کیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے خیر کے کاموں میں اپنے مال کو تباہ کر دیے، اور وہ غرور کرتا ہے، حالانکہ اس نے اللہ کے راہ میں خیر میں کوئی خرچ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرمانا چاہتا ہے، یعنی اس نے یا تو دکھاوے کے طور پہ خرچ کیا ہے یا اس نے ریاکاری کرتے ہوئے خرچ کیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال اپنا برباد کر دیا نیکی کے کاموں میں۔ استغفر اللہ، نیکی کے کاموں میں مال برباد نہیں ہوتا ہے، وہ مال ذخیرہ آخرت قرار پاتا ہے۔ تو یہاں پر علماء مفسرین نے جو چند نکات بیان کیے، اس سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت مجیدہ کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ کہا کہ یہ اس کے بارے میں جو عمر ابن عبد ود جنگ خندق میں مولا علی علیہ السلام سے جب جنگ کرنے کے لیے آ رہا تھا، تو اس وقت یہ مولا علی علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کی توحید کو پیش کیا، تو اسلام کو قبول کر لے، یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس بدبخت نے جملہ کہا، عمر ابن عبد ود نے مولا علی علیہ السلام کیا کہا؟ فَأَيْنَ مَا أَنفَقْتُ مَالَ اللُّبَادَ، کہتا ہے کہ پھر میرے اس مال کا کیا ہوگا جو میں نے دشمنی اسلام میں خرچ کیا۔ دشمنی اسلام میں جو میں نے خرچ کیا ہے، میرے اس مال کا کیا بنے گا؟ اسلام کی دشمنی میں بڑے بڑے لوگوں نے مال خرچ کیا، رسول اللہ کی دشمنی میں، مولا علی علیہ السلام کی دشمنی میں لوگوں نے مال خرچ کیا، لیکن ان لوگوں کا آج نام بھی نہیں ہے، اور لعنت اللہ کی بھی پڑ رہی ہے اور لوگوں کی بھی پڑ رہی ہے۔ نام اگر آج بھی زندہ ہے یا اسلام کا ہے یا محمد وآل محمد کا ہے۔ تو لہٰذا یہ جب اس نے اسلام قبول نہ کیا اور یہ اپنے غلط نظریے کو بیان کیا، تو مولا علی علیہ السلام کی تلوار سے یہ قتل ہوا۔ اسی طرح سے ملتا ہے کہ دشمنی اسلام میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا ایک قیمتی ہار تھا سونے کا جو جواہرات اور موتیوں سے جڑا ہوا تھا، جب یہ پہنتی تھی، عرب کی خواتین دور دور سے آ کر اس ہار کو دیکھتی تھی، تمنا کرتی تھی وہ ہار دیکھیں، اور یہ فخر کرتی تھی۔ جب رسول اللہ نے اسلام کا یعنی اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، تو اس بد نصیب بدبخت عورت نے کیا کیا؟ قسم کھائی اپنے بتوں کی، کہا کہ یہ ہار میں اس یتیم عبداللہ اور اسلام کی دشمنی میں اپنا یہ ہار خرچ کر دوں گی۔ بی بی خدیجہ طاہرہ اپنا مال خرچ کر رہی ہیں اسلام کو پروان چڑھانے میں، اور یہ ام جمیل بدبخت عورت کس کی بیٹی تھی؟ ابو سفیان کی، معاویہ کی بہن۔ یہ اس گھرانے سے یہ خاتون اسلام دشمنی میں مال خرچ کر رہی ہے، ابو لہب کی بیوی، لیکن اللہ نے اس کی مذمت میں یہ سورت نازل کیا، سورہ لہب، اس کی یعنی ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں۔ تو لہٰذا یہ ام جمیل تھی، رسول اللہ کے راستے میں یہی خاتون تھی ام جمیل جو کانٹے بچھاتی تھی۔ بی بی خدیجہ طاہرہ نے گھر میں جو سالن کے لیے ہنڈیا آگ پہ چڑھائی ہوتی تھی، یہ بدبخت عورت گندگی لے کر آتی، اس سالن کی ہنڈیا میں گندگی ڈال دیتی، رسول اور جناب سیدہ وہ سالن نہ کھا سکے۔ یعنی رسول اللہ پر کس قدر یعنی تکلیفیں۔ تو لہٰذا اسلام دشمنی میں ان لوگوں نے مال خرچ کیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ۔ بعد میں ملتا ہے کہ بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ حارث بن عامر ایک سردار تھا قریش کا، یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ اس نے ایک گناہ کیا تھا، اور اس گناہ کے بارے میں رسول اللہ کے اس نے گناہ کیا تھا، اور وہ آیا رسول اللہ کی خدمت میں کہ میں اب چاہتا ہوں کہ مجھے نجات مل جائے۔ تو سید الرسل نے فرمایا کہ تم کفارہ دو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو بعض گناہوں کے کفارے ہوتے ہیں، تو ان کا جو ہے وہ گناہ تب دور ہوتا ہے، جیسے روزہ جسی نے جان بوجھ کے ایک چھوڑا تو اس کے اوپر روزے کی قضا بھی ہے، اور 60 روزے سزا کے طور پہ کفارہ بھی ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے ایسے اعمال ہیں، قسم توڑنے کے جیسے کفارہ ہے، اور دیگر بہت سارے کام ہیں شریعت میں جن کے کفارے موجود ہیں۔ تو
اس شخص کو جب رسول اللہ نے فرمایا کہ تم کفارہ دو، تو اس بدبخت نے کہا کہ میں نے اپنا سارا مال یہی میں بس اسی میں لوٹا دوں، اسلام میں وہ واجب نفقہ دو، زکوٰۃ دو، فلاں دو اور یہ کفارے دو، میں سارا مال اسی میں لوٹا دوں۔ تو جب اس نے یہ کہا تو اس کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو آج بعض لوگوں کو جب کہتے ہیں نا کہ آپ خمس کی پابندی کریں، زکوٰۃ کی پابندی کریں، آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کسی علاقے میں ہو رہا ہے، ترویج دین، مذہب آل محمد، تو آپ اس کے لیے مال خرچ کریں۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے خمس اور زکوٰۃ دے دیا ہے اور کسی علاقے میں دین آل محمد کی ترویج اس بات پہ موقوف ہے کہ آپ پیسہ خرچ کریں، آپ پر واجب ہے، خمس اور زکوٰۃ سے ہٹ کے آپ پر واجب ہے، آپ روپیہ پیسہ خرچ کر کے دین آل محمد کی ترویج کریں، تاکہ اس علاقے کے بچوں میں آل محمد کی تعلیمات آئیں، جوانوں میں آل محمد کی تعلیمات آئیں، پاک سیرت آل محمد کو پیش کیا جائے۔ معاشرے میں کیسے ہم جوانوں میں، بچوں میں کیسے آل محمد کا پاک کردار پیش کر سکتے ہیں؟ یہ تعلیم کا ذریعہ ہے۔ تو لہٰذا آج بعض لوگ کہا جائے، کہتے ہیں ہم سارا مال ہم نے مثلا کمایا، پوری زندگی ہم نے ملازمتیں کی، ہم نے باہر روپیہ پیسہ کمایا، ہم نے محنتیں ہم نے کی، اب ہم سارا خمس و زکوٰۃ میں دے دیں، اب ہم صدقہ و خیرات میں دے دیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ نہ دیں، جب ہم مر جائیں گے اس دنیا میں خدا گواہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ کہ جو اپنے ہاتھ سے اب کچھ اللہ کی راہ میں دے کے جا رہا ہے۔ آل محمد سے ہم سارے پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کاش ہم ان کے سیکھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میں نے پیسہ کمایا پوری زندگی، میرے پاس یہ جائیدادیں فلاں، میری محنت ہے۔ ہمیں مال سے اتنا پیار ہے، امام حسین کو حضرت علی اکبر سے کتنا پیار تھا، امام حسین کو حضرت علی اصغر سے کتنا پیار تھا، امام حسین کو حضرت عباس علمدار سے کتنا پیار تھا۔ اللہ اکبر، ہماری جانیں قربان ان پاک ہستیوں پہ، لیکن امام حسین نے یہ پاک اولاد اور اپنی عزیزوں، اپنے انصار کو قربان کیا اللہ کی راہ میں کہ اللہ کا دین بچ جائے۔ آج ہم 4 پیسے نہ دیں، ہم خمس کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ یہ خود کھا جاتے ہیں۔ بھئی آپ یہ دیکھیں کہ آپ ذمہ دار علماء کو دیں۔ آیت اللہ سیستانی نجف اشرف میں بیٹھے ہیں، ہم پونے 13 سال وہاں رہے نجف اشرف۔ آیت اللہ سیستانی کا آج تک اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، کرائے کے مکان میں بیٹھے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے، ہم قریب سے دیکھ کر آئے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی کے گھر میں سادگی، ہم طلباء کو یہی نصیحت کرتے تھے کہ آپ اس کھجور کو نہ چھوڑیں، اس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، یہ وہ فروٹ ہے جو غریب بھی کھا سکتا ہے، امیر بھی کھا سکتا ہے۔ ان کے گھروں میں کوئی فروٹس نہیں آتے ہیں، ان کے گھروں میں کوئی اور چیزیں نہیں جاتی بڑی بڑی۔ سادگی کے ساتھ جو ان کے گھر کے بچوں سے جب پوچھا جاتا تھا تو وہ بچوں کو بھی منع کیا ہوتا تھا، لیکن بعض یعنی بچے جو ہے وہ ٹماٹر کے ساتھ ناشتہ کریں، ذرا ہمارے گھروں میں ایک دن کے لیے دیں ذرا کسی کو۔ باتیں تو ہم کر لیتے ہیں، باتیں کرنا، تنقید کرنا آسان ہے، حقائق سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں۔ ہم نجف اشرف میں تھے، ہمارے استاد محترم وہاں پر جب ایک عراقی استاد تھے جو ان کا اپنا مشاہدہ وہ بتا رہے تھے کہ جب آیت اللہ سیستانی کی لائبریری میں وہ بیٹھے تھے وہاں پہ، تو کہتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم تھا، آیت اللہ سیستانی کے دفتر میں، اب دیکھیں آج ایک عام کمانے والا 20-25 سال کی 20-25 ہزار سیلری لینے والا وہ بھی کہتا ہے کہ گرمیوں میں میرے گھر میں جو ہے وہ اے سی لگا ہوا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ایک نائب امام مرجع، پوری دنیا جس کی تقلید کر رہی ہے، اور کتنی تعداد میں مال امام جمع ہو رہا ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی اپنے اوپر صرف نہیں کر رہے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں اے سی لگوا سکتے ہیں یا نہیں لگوا سکتے؟ ان کے گھر میں ایک پرانا کولر ہے جس میں آغا سیستانی، وہ ہمارے استاد سنا رہے تھے کہ آیت اللہ سیستانی اپنے ہاتھ کے زور سے جھٹکا دیتے ہیں بلور والا کولر، تب وہ چلتا ہے۔ یہ ہے ایک نائب امام کی زندگی، یہ اس کی سادگی، یہ اس کی غربت، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ علماء مال امام کھا جاتے ہیں۔ جو کھاتا ہے وہ اللہ کا مجرم ہے، وہ اللہ کے دین کا مجرم ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ امین ہاتھوں میں دیں، ذمہ دار علماء کو دیں، آپ ہر ایک کو نہ دیں، آپ پوری تحقیق اور ریسرچ کے ساتھ دیں۔ آپ علماء بڑی احتیاط سے مال امام کو خرچ کرتے ہیں،
علماء اس لیے علماء کی ایک ذمہ داری ہے، مثلا جو ذمہ دار علماء ہیں، آپ جب مال امام دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ پیسے آ گئے ہیں وہ مدرسے کی دیواروں کو روغن کروا دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے اگر روغن ہے یا اس دیوار پر روغن کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس مال امام کو اس روغن کے پیسے میں ضائع نہیں کریں گے، ہمیں وقت کے امام کو حساب دینا ہے۔ ذمہ دار علماء ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس پیسے کو ہم ضائع کر دیں۔ علماء اس پیسے کو ضائع نہیں کرتے، وہ اس پیسے کو ترویج دین مذہب آل محمد میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعنی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، تو لہٰذا بہرحال یہاں پر جو بات نقطہ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ مال کو خرچ کیا انہوں نے دشمنی اسلام میں۔ اور آج ہم یہ دیکھیں کہ ہم اسلام کی نصرت میں خرچ کریں یا نہیں کر رہے۔ اسلام کی نصرت میں انسان کو مال خرچ کرنا چاہیے۔ ایک منٹ کی صلوات پڑھیں محمد وعلی آلہ۔ لہٰذا خدا نخواستہ یہاں پر میں ایک اور نقطہ بیان کر دوں، اگر خدا نخواستہ بڑی بیماری ہمارے گھروں میں آ جائے، اس کا علاج خرچ کرنے کے لیے ہمیں خرچ کرنا پڑے، ہمیں وہ قبول ہے۔ ہماری چوری ہو جائے، ہمیں یہ قبول ہے۔ ہمارا مال لوٹا جائے، ڈاکہ ڈالا جائے، ہمیں یہ قبول ہے۔ ہمیں یہ قبول نہیں ہے حق بی بی زہرا کو ادا کریں، ہمیں یہ قبول نہیں ہے ہم زکوٰۃ دیں۔ آج ہم جس حق جناب فاطمہ زہرا کو آج روتے ہیں، ذرا ہم فکر کریں، ہم غور کریں۔ ہم اگر اس بات کو روئیں کہ جناب فاطمہ زہرا کا حق نہیں دیا گیا، ہم اس بات کو روئیں، ہم غور کریں کیا ہم حق کی زہرا دے رہے ہیں؟ ہم بھی تو مجرم ہیں جناب فاطمہ زہرا کے۔ ہم یہ سنتے ہیں، آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا کا حق نہیں دیا گیا تو بی بی نے منہ پھیر لیا، بی بی نے بات تک نہ کی۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بی بی نے بات نہ کی، یعنی بی بی گویا یہ میسج دے رہی ہیں اپنے چاہنے والوں کو، جو ہمارا حق نہ دے وہ اس لائق نہیں کہ ہم اس سے بات کریں، ہم اس کو سلام کا جواب دیں۔ اے مومنو ذرا غور کریں، فکر کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم بھی حق کے زہرا کھا رہے ہیں؟ اور کل میدان قیامت میں جب ہم بی بی فاطمہ کی خدمت میں جائیں، اے سیدہ ہماری شفاعت کریں، اور ایسا نہ ہو پلٹ کے بی بی کہہ دیں کہ میں تم سے بات نہیں کرتی، میں تیرے سلام کا جواب نہیں دی، پوری زندگی تو نے میرا حق ہے، تو نے ہمارا حق ادا نہیں کیا، تیرا حق، تو حق ادا کرتا تو غریب اور یتیم سادات کی مدد ہوتی، سادات کی مدد ہوتی، اور دوسرا جو حق مال امام ہے اس سے دین کی ترویج ہوتی۔ تو لہٰذا تو نے ہمارے حق کو روکا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع۔ سید رسول فرماتے ہیں میدان قیامت میں قدم قدم پہ انسان سے 4 سوالات ہوں گے، ہر مومن سے، ہر شخص سے 4 سوال ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، بتا اس زندگی کو تو نے کہاں برباد کیا، نیکی کے کاموں میں یا برائی کے کاموں میں؟ بعض آج اپنی جوانی پہ کنٹرول نہیں کرتے اور حرام میں چلے جاتے ہیں۔ کل میدان قیامت میں جب جائیں گے، آواز قدرت جب حساب ہوگا، وہ لوگ کہیں گے یا اللہ ہم کیا کریں، جوانی تھی، حسن تھا، زور تھا، اس لیے ہم حرام پہ کنٹرول نہیں کر پائے۔ روایت کے جملے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی خدا کی طرف سے آواز آئے گی، اے میرے فرشتو میرے نبی یوسف کو لے کر آؤ۔ جب دنیا دیکھے گی کہ ان کو حسن و جمال، خدا کی طرف سے آواز آئے گی، بتاؤ تمہارا حسن میرے اس نبی سے زیادہ تھا؟ اس نے اپنے حسن پر کنٹرول رکھتے ہوئے اس نے حرام پہ کنٹرول کیا، 7 دروازے بند ہو چکے ہیں، شہزادی کا کمرہ خالی ہے، لیکن اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے وہ نکلا ہے گناہ سے اپنے دامن کو بچا کے۔ بتاؤ تمہارے پاس حسن زیادہ تھا؟ اس کے پاس تو
بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہے، 7 دروازے بند ہو چکے ہیں۔ لیکن دیکھیں حضرت یوسف جب گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، پروردگار ان بند تالوں کو بھی کھولتا جا رہا ہے۔ حضرت یوسف کو اصل میں اللہ پہ توکل تھا، بھروسہ تھا کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے نکلوں گا تو میرا پروردگار خود میرے لیے راستہ بناتا جائے گا۔ اے جوانو عزیزو، اپنی جوانی کو ایک نعمت ہے یہ اللہ کی طرف سے، اس میں عبادت جو ہم کریں گے اس کا ایک علیحدہ زیادہ اجر و ثواب ہے جوانی میں۔ تو لہٰذا پہلا سوال عمر کا ہم سے ہوگا۔ دوسرا سوال سید رسول فرماتے ہیں من مالہ من عین جمعہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا، بتاؤ تم نے کہاں سے مال جمع کیا اور کہاں پہ مال کو خرچ کیا، ہم سے سوال ہوگا۔ آج ہم کہتے ہیں ہم حلال اور حرام سارا جہاں سے ملتا ہے ہم جمع کر لیں، اور پھر ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس مال کو خرچ کر دیتے ہیں۔ حساب ہوگا۔ امام حسن اور امام حسین کون ہیں؟ سرداران جنت ہیں کہ نہیں ہیں؟ رسول اللہ نے اپنی زبان سے اب یہ سند دی تھی کہ الحسن والحسین سید شباب اہل، یہ دونوں میرے شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسن اور امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار نبی کی زبان سے ٹھہرے، لیکن تاریخ کہتی ہے امام حسن اور امام حسین جس رات کو بستر پہ سوتے تھے، یہ بستر وہ تھا، دن کو یہ چمڑا تھا جس پر جانور چارہ کھاتے ہیں، رات کو اسی چارے کے چمڑے پہ امام حسن اور امام حسین رات کو بستر پہ سوتے ہیں، اسی چمڑے پہ۔ امام حسن اور امام حسین نے تو نہیں کہا بابا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہم تو جنت کے سرداران ہیں، ہم نرم بستر پہ سوئیں گے۔ امام حسن اور امام حسین نے سمجھایا اے دنیا والو، ہمیں چمڑے کے بستر پہ سونا قبول ہے، لیکن حرام اور ناجائز کے مال سے خریدے ہوئے نرم اور گرم بستروں پہ سونا منظور نہیں ہے۔ دوسروں کے حق کو ادا کریں، اللہ کے حق کو ادا کریں۔ تیسرا عمل سید الرسل نے فرمایا وَمِنْ عَنْ عَمَلِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، لیکن بعض روایات میں ہے کہ عَنْ جَسَدِهِ، اس کے جسم کے بارے میں سوال ہوگا، بتا تو نے اپنے جسم کو اللہ کی طاعت میں استعمال کیا یا نافرمانیوں میں۔ تو گویا عمل ایک روایت میں یعنی بعض روایتوں میں عمل کا ذکر ہے، تو یہی پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے عمل کتنا کیا، عمل کیسا کیا، تو نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ تمہارے پاس قرآن بھی تھا، تمہارے پاس محمد والے محمد کا پاک کردار بھی تھا، بتاؤ تمہاری زندگی میں عمل کہاں ہے؟ مولا علی علیہ السلام جنت کو تقسیم کرنے والے ہیں، ایمان ہے یا نہیں؟ امام حسن امام حسین وارثان جنت ہیں، 14 معصومین وارثان جنت ہیں، سب ہیں۔ یہ سارے عبادت گزار تھے یا نہ تھے؟ سارے عبادت گزار تھے، سارے با کردار تھے یا نہ تھے؟ وارثان جنت ہوں عبادت گزار، وارثان جنت ہوں با کردار، ہمیں کس چیز نے بے نیاز کر دیے ہمارے پاس کردار نہ ہو؟ ہمیں کس چیز نے بے نیاز کر دی ہمارے پاس عبادت نہ ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص 3 دن تک نماز نہیں پڑھتا، کتنے دن؟ 3 دن تک جو نماز نہیں پڑھتا، سید الرسل فرماتے ہیں ایسے شخص کو لا یغسل ولا یکفن ولا یدفن فی قبور المسلمین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے بدبخت بے نمازی کو نہ غسل دیا جائے، نہ کفن دیا جائے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ جو 3 دن تک نماز نہ پڑھے، سید الرسل فرما رہے ہیں، نبی پاک فرما رہے ہیں، 5 تن پاک میں سے بڑے سردار فرما رہے ہیں، جس نبی کی زبان سے ہمیں قرآن ملا ہے، تو لہٰذا اپنی زندگیوں کو پاک رکھیں۔ آخری عمل سید رسول فرماتے ان حبنا اہل البیت، ہمیں میری اور میری پاک اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے روایات میں ملتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی، بڑے بڑے آئیں گے وہاں پر، عبادت گزار ہوں گے، روزے دار ہوں گے، حاجی ہوں گے، نمازی ہوں گے،
اپنا سب کچھ دے کے جا رہے ہوں گے یا آواز قدرت آئے گی؟ قرآن مجید کی آیت مجیدہ واقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، آج ان سے بہت بڑا سوال کرنا ہے۔ پوچھا گیا مولا وہ کون سا سوال؟ کأن ولایت علی ابن ابی طالب، ان سے علی کی ولایت، مودت اور محبت کا، آل محمد کی ولایت و محبت کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ تمہارے اعمال تب قبول ہیں سارے جب تمہارے دل میں نور ولایت محمد والے محمد، کیونکہ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک وہ آل محمد کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے اس مقام پر ہمارے لیے یہ مقام درس ہے۔ آل محمد کی سیرت میں ہمارے لیے نجات ہے، آل محمد کے پاک کردار میں ہمارے لیے نجات ہے۔ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں ہم سب کو قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے کریم مہربان اللہ، بحق محمد و اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام